حضرات، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ انگنت اور بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد اللہ کے کائنات وحدہ لا شریک کی عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم فضل اور مہربانی فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے وہ خوش نصیب بندے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ خوش نصیب امتی جن کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائی۔ دوران حج کے اراکین ادا کرتے ہوئے زبانوں پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے میدان عرفات کے اندر، کبھی مینا کے اندر، کبھی مزدلفہ کے اندر شب گزارتے ہوئے، کبھی بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے، کبھی وہ جمرات کے اوپر رمی کرتے ہوئے، یہ سارے اراکین حج ادا کرنے کے بعد وہ خوش نصیب افراد حج کے اراکین ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضری کے لیے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اپنا محبت اور عقیدت والا سلام پیش کرنے کے لیے حج کے اراکین کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ کچھ حجاج کرام وہ جو پہلے سفر کرتے ہیں وہ مدینہ طیبہ سے ہو کر پھر وہ حج کے اراکین کے لیے جاتے ہیں۔ کچھ وہ حج کے اراکین ادا کرنے کے بعد دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حاضری کے لیے وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ مدینہ طیبہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سکون قلب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو ایمان والا، جو محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والا مسلمان ہے، اور ہر مسلمان وہ اس کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجود ہوتی ہے، اور محبت رسول وہ سکون قلب کا ذریعہ ہے اور ایمان کی بہار وہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس شہر مقدس کے اندر جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مزار اقدس ہے، جہاں روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ مدینہ طیبہ مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے وہ دلی اطمینان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو جب مسلمان اہل ایمان مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کرتے ہیں تو وہ سفر وہ محبت والا سفر ہوتا ہے، عقیدت والا سفر ہوتا ہے، ادب والا سفر ہوتا ہے، اور غلامی رسول کے اظہار کا سفر ہوتا ہے۔ یعنی جب مکہ سے مسلمان چلتے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف تو وہ سفر وہ محبت والا، عقیدت والا، ادب والا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ایک قلبی تعلق ہے غلامی والا، اس قلبی تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے اظہار کا یہ سفر ہوتا ہے۔ تو جب مکہ سے
بسیں روانہ ہوتی ہیں، لوگ مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں، تو ہر قدم کے اوپر جو ہی سفر گزرتا جاتا ہے دل جو ہے وہ فرط محبت سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ جو ہی شہر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قریب آنا شروع ہوتا ہے، بندے کا دل جو ہے وہ محبت کے ساتھ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور زبان پر درود و سلام جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس، وہ شہر مدینہ طیبہ، وہ شہر رسول، وہ مسجد نبوی، وہ روضہ اقدس مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ محبت رسول کا مرکز ہے۔ وہاں سے ایمان کی روشنی ملتی ہے اور وہاں پر جا کر دلوں کو سکون اور اطمینان میسر آتا ہے۔ اور بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حاضر ہونے کا حکم خود خدا نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لو، یعنی تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تم سے کوئی غلطی ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہو جائے، تو کیا کرو؟ میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور وہاں جا کر کیا کرو؟ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جا کر فاستغفروا اللہ، وہاں جا کر اللہ سے معافی طلب کرو۔ یعنی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب کی بارگاہ کے اندر وسیلہ بنا کر فاستغفروا اللہ، اللہ سے معافی طلب کرو، اور واستغفر لہم الرسول، اور میرا محبوب جو ہے، میرا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر جب استغفار کرے گا لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ فرماتا ہے تم اللہ کو بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بہت بڑا رحم کرنے والا پاؤ گے۔ یعنی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حاضر ہونے کا حکم خالق کائنات وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اندر دنیا کے اندر موجود تھے، تشریف فرما تھے اپنی ظاہری حیات کے ساتھ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو کوئی بھی مشکل پیش آتی، کوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی، صحابہ بیمار ہوتے، صحابہ کو کوئی بھی پریشانی آتی، وہ آ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اپنی جو ہے وہ پریشانی کو پیش کرتے۔ جب پریشانی کو پیش کرتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اگر کوئی بیمار آتا اس کو شفا مل جاتی، اگر کوئی پریشان آتا اس کی پریشانی دور ہو جاتی، اگر کوئی کسی تکلیف کے اندر آتا اس کی تکلیف جو ہے وہ دور کر دی جاتی۔ احادیث طیبات بھری پڑی ہیں ان واقعات سے جہاں صحابہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر اپنی پریشانیاں پیش کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ بن نعمان صحابی رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حالت جنگ کے اندر جو ہے وہ آنکھ پر تیر لگتا ہے، جب آنکھ پر تیر لگتا ہے تو وہ آنکھ کا جو ڈھیلا ہے وہ باہر آ جاتا ہے، آنکھ نکل جاتی ہے۔ اب وہ صحابی وہ آنکھ کا ڈھیلا نکال کر پھینک نہیں دیتے، بلکہ اس آنکھ کے ڈھیلے کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دوران جنگ
میری آنکھ پر تیر لگتا ہے آ کر، یا رسول اللہ میری آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا ہے، میں آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گیا ہوں۔ عرض کیا یا نبی، جب بارگاہ مصطفیٰ میں یہ عرض کیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قتادہ آنکھ چاہتے ہو یا جنت چاہتے ہو؟ آنکھ چاہتے ہو یا جنت؟ صحابی رسول ان کو مانگنے کا طریقہ بھی آتا تھا اور ان کو پتا تھا یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہاں سے جو کچھ مانگیں گے وہ اللہ عطا فرما دے گا، یہاں سے جو کچھ مانگیں گے، کیونکہ یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ بارگاہ ہے جہاں پر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے حاضر ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، اور خود محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جو کچھ مجھ سے طلب کرنا چاہتے ہو طلب کرو، میں تمہیں عطا کروں گا، جو مانگو گے ملے گا، کیونکہ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہاں پر کبھی آنے والا جو ہے سوال کرنے والا وہ اس بارگاہ سے کبھی خالی لوٹا ہی نہیں ہے، جس نے جو مانگا اس کو ملا ہے۔ تو صحابی یہ جانتے تھے، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرمایا کہ اے میرے غلام، اے قتادہ آنکھ چاہتے ہو یا جنت؟ اور صحابی کا یہ عقیدہ تھا، صحابی جانتے تھے اگر محبوب نے فرما دیا نا کہ اے میرے غلام تجھے جنت عطا کر دی، جنت مل جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اندر، ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، ویسے تو سارے صحابہ جو ہے وہ عادل ہے، ویسے تو سارے صحابہ جو ہے ان پر اللہ بھی راضی ہے، ان پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہے، ان سب پر جو ہے وہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہے اور ان سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ لیکن ان میں سے 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا کے اندر اسپیشلی طور پر عطا فرما دی۔ وہ عشرہ مبشرہ، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جن کو آقا نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ، 10 صحابہ کا نام لے کر میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرما دی، اور ان صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ صحابہ جن کو محبوب نے دنیا کے اندر جنت عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت قتادہ کو فرمایا ہے قتادہ جنت چاہتے ہو یا آنکھ؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آنکھ میں نے مانگی ہے وہ عطا فرما دیجیے، جنت آپ نے خود فرمایا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اور یا رسول اللہ ایک آنکھ کے ساتھ جنت کا مزہ بھی کیا آئے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا اور آنکھ جہاں سے نکلی تھی اس آنکھ کے خانے کے اندر لعاب دہن لگا کر میرے محبوب نے وہ آنکھ کا ڈیلا وہاں پر رکھ دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں جو میری درست تندرست آنکھ سی اس سے زیادہ مجھے اس آنکھ سے نظر آتا جب تھا جو مصطفیٰ نے صحیح فرمائی تھی، جس کو مصطفیٰ نے درست کیا تھا، جس کو مصطفیٰ نے ٹھیک کیا تھا، اس آنکھ سے مجھے زیادہ نظر آتا تھا بنسبت دوسری پہلی آنکھ سے جو ہے وہ صحیح والی آنکھ تھی۔ تو یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صحابہ کرام حاضر ہوتے، کسی کو بھوک لگتی تو وہ بھی حاضر ہو جاتا، کسی کو بیماری ہوتی تو وہ بھی حاضر ہو جاتا، کسی نے کوئی دنیا کی چیز مانگنی ہوتی وہ بھی حاضر ہو جاتا۔ ایک اعرابی آتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جب بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں مفلس ہوں، میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، میرے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اس کو بکریوں کی ایک پوری وادی دے دی جائے، بکریاں اتنی زیادہ تعداد میں دے دی۔ تو وہ اعرابی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہو کر جب اپنے قبیلے کے اندر واپس جاتا ہے تو اپنے قبیلے والوں کو جا کر کہتا ہے جا کر محمد کا کلمہ پڑھ لو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں کہ بندے کی بھوک افلاس جو ہے وہ دور ہو جاتا، فقر باقی نہیں رہتا، غربت باقی نہیں رہتی، وہ اتنا عطا فرما دیتے ہیں۔
اور یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی بڑی بلند ہے. محبوب کے غلاموں کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اتنا عطا فرما دیتے تھے کہ بندے کی کمی اور جو ہے وہ بھوک دور ہو جاتی تھی. حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک سوالی آتا ہے، سوال کرتا ہے کہ اے مولا کائنات، اے علی المرتضیٰ، میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی چاہیے. آپ نے اپنے غلام کو فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ روٹی دے دی جائے. تو غلام کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، وہ روٹی تو ہے اونٹ کے کجاوے کے اندر ہے. آپ نے فرمایا کجاوا ہی دے دے. اس نے عرض کیا اے امیر المومنین، کجاوا اونٹ کے اوپر ہے. فرمایا اونٹ ہی دے دے. وہ کہنے لگا اونٹ قطار کے اندر ہے. فرمایا پوری قطار ہی اس کو عطا کر دے. تو یہ غلاموں کا یہ عالم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کا کیا عالم ہوگا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر جو مانگتے محبوب کی بارگاہ سے ان کو مل جاتا. تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے. تو وصال کے بعد بھی صحابہ کا یہ معمول رہا کہ وہ جو بھی حاجت ہوتی بارگاہ مصطفیٰ کے اندر روضہ رسول کے اوپر حاضر ہو کر طلب کرتے، اللہ کی بارگاہ سے ان کو مل جاتا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس کے تحت جو ہے وہ تفسیر مدارک کے اندر یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 3 دن بعد ایک اعرابی آتا ہے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتا ہے. دور دراز سے آیا، اس کو وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہ تھی. وہ آ کر حاضر ہوا مدینہ طیبہ کے اندر. پوچھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے. صحابہ نے بتایا کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. وہ کہنے لگا مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ کے روضہ اقدس کے اوپر لے چلو. وہ اعرابی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے اوپر حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی خاک اپنے سر پر ڈالتا اور ڈال کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جو آپ نے فرمایا وہ ہم نے سنا، اور جو اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا یعنی قرآن مقدس، اس کے اندر ہم نے ایک آیت پڑھی ہے. اس کے اندر ایک آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لو میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر آ کر مجھ سے معافی طلب کیا کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا. یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے اور میں آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر اللہ سے اپنی گناہ کی بخشش مانگنے کے لیے آیا ہوں. کیونکہ گناہ بخشنے والی ذات اللہ کی ہے، معافی عطا فرمانے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنایا جاتا ہے. وہ اعرابی، تفسیر مدارک والے نے لکھا کہ وہ اعرابی آ کر بارگاہ مصطفیٰ کے اندر روضہ اقدس کے اوپر حاضر ہو کر مزار اقدس کی خاک سر پر ڈال کر یہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا ہم نے سنا، اور جو آپ پر نازل ہوا اس کے اندر ہم نے یہ آیت پڑھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ یا رسول اللہ میں اپنی جان پر ظلم کر کے آیا ہوں، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے اور میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے اپنی گناہ کی معافی طلب کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ. تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے گناہ کی بخشش کروائیے. تو صحابہ بیان کرتے ہیں جو وہاں موجود تھے، وہ کہتے ہیں جب اس اعرابی نے یہ عرض کیا تو قبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سے یہ آواز آتی ہے قد غفر لک، اے میرے غلام میرے روضہ اقدس کے اوپر آنے والے جا تیرے گناہ کی بخشش کروا دی گئی ہے. تو بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ظاہری حیات طیبہ کے اندر تھے تو تب بھی غلامان مصطفیٰ صحابہ کرام اہل ایمان بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حاضر ہو کر اپنی حاجات پیش کرتے تھے. آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی جو ہے وہ آپ کے روضہ اقدس کو، آپ کی قبر انور کو اور آپ کی ذات کو جو ہے وہ بارگاہ رب کے اندر جو ہے وہ وسیلہ بنایا جاتا تھا.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سنن دارمی کے اندر حدیث مبارکہ ہے، وصال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے اندر قحط پڑتا ہے، کافی عرصہ گزر جاتا ہے، بارش نہیں ہوتی، بارش نہ ہونے کے سبب سبزہ نہیں اگتا، جب سبزہ نہیں اگتا جانور بھوکے رہتے ہیں، جانور جو ہے وہ مرنے لگتے ہیں، بھوک جو ہے وہ اس کا جو غلبہ ہو جاتا ہے، قحط بڑھ جاتا ہے، تو صحابہ کرام اکٹھے ہو کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اماں جان قحط ہو گیا ہے، اب بھوک سے پیاس سے جانور بھی ہلاک ہونا شروع ہو گئے ہیں اور انسان بھی جو ہے وہ ہلاکت کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں، اے اماں جان کچھ اس کا حل فرمائیے۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں جاؤ جا کر جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے اوپر چھت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو امی عائشہ صدیقہ کے حجرہ کے اندر دفن کیا گیا تھا اور اوپر چھت تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر اس چھت کے اوپر سوراخ کر دو اور سوراخ اس کر دو تاکہ قبر مصطفیٰ اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے۔ تو صحابہ کرام جاتے ہیں اور جا کر جو ہے وہ اوپر سے چھت کو کھولتے ہیں اور قبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آسمان کے درمیان وہ حائل پردہ جب ختم ہو جاتا ہے تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اتنی بارش ہوتی ہے، اتنی بارش ہوتی ہے کہ اس بارش سے زمین پر سبزہ بھی بے بہا جو ہے وہ اگ جاتا ہے اور جانور بھی کھا کر خوب جو ہے وہ موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔ یعنی روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مزار اقدس مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بارش کو نازل فرما دیا اس کے وسیلہ سے۔ تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آقا دو جہاں، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح ظاہری حیات طیبہ کے اندر آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر حاجات پیش کی جاتی تھی، اسی طرح آپ کے وصال کے بعد آپ کے روضہ اقدس کے اوپر حاضر ہو کر جب اپنی حاجات پیش کی جائیں گی تو اللہ رب العالمین ان حاجات کو دور فرما دے گا، حاجات کو پورا فرما دے گا، مشکلات آسان فرما دے گا، جو ضرورت ہوگی اللہ پورا فرما دے گا۔ اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی روضہ اقدس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر حاضر ہو کر آپ کے مزار اقدس کا، آپ کے روضہ اقدس کا احترام اسی طرح ضروری ہے جس طرح آپ کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر احترام ضروری تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے ہیں اور داخل جب ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں پر دو شخص آپس کے اندر جھگڑا کر رہے ہیں، آپس کے اندر گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو کے دوران ان کی آواز بلند ہوتی ہے۔ جب آواز بلند ہوتی ہے تو حضرت عمر فاروق نے ان کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تمہاری آوازیں جو بلند ہوئی ہیں اس جرم کے اندر میں تمہارے سر کرم کروا دیتا۔ یعنی اتنا ادب اور اتنا احترام۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور وقت کا بادشاہ تھا اس وقت ابو جعفر منصور، مسجد نبوی کے اندر آپس کے اندر مکالمہ ہو رہا ہے، آپس کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، تو ابو جعفر منصور کی آواز، بادشاہ تھا، ابو جعفر منصور کی آواز جو ہے وہ اونچی ہو گئی، آواز گفتگو کے دوران بلند ہو جاتی ہے۔ تو حضرت امام مالک نے فوراً اس کو ٹوکا اور حضرت امام مالک نے فرمایا لا ترفع صوتک فی ھذا المسجد فإن اللہ عذب قوما۔ حضرت امام مالک فرمانے لگے او ابو جعفر منصور تو دنیا کا بادشاہ ہوگا لیکن یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہاں پر اپنی آواز کو نیچے رکھ کے بات کر، لا ترفع صوتک، اپنی آواز کو بلند نہ کر، فإن اللہ ادب قوما، کیونکہ اللہ نے اس بارگاہ کا ادب جو ہے وہ ہم لوگوں کو سکھایا ہے۔ یہ بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں،
کہ ہم روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حاضر ہو، بارگاہ مصطفیٰ کے اندر، قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب یا مسجد نبوی کے اندر حاضر ہو، تو یہ سمجھے کہ ہم کسی عام جگہ پر آئے ہوئے نہیں، ہم یہ سمجھے کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حاضر ہیں۔ اور جس طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب آپ کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر جو ہم پر لازم ہے، اسی طرح کا ادب جو ہے وہ اب روضہ رسول کا ہم کے اوپر لازم ہے۔ تو فرمایا لا ترفع صوتک، بادشاہ ہوگا تو، لیکن یہ بارگاہ جو ہے وہ سب سے بڑے بادشاہ کی بارگاہ ہے۔ لا ترفع صوتک فی ھذا المسجد فإن اللہ ادب قوما، کہ بے شک اللہ نے اس بارگاہ کا ادب جو ہے وہ سکھایا۔ اور حضرت اب امام مالک کہنے لگے کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے آوازیں پست رکھنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آوازیں پست رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور جنہوں نے آوازیں پست رکھی بارگاہ مصطفیٰ کے اندر، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن کے اندر ان کی تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، فرمایا ان کے دل تقوی والے ہیں جو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ اور جو بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حاضر ہو کر اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ان پر جو ہے وہ تنبیہ ان کو نازل فرمائی۔ تو اس لیے جو ہے بے شک فرمایا کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ادب ہے، شفا شریف کے اندر حضرت قاضی ایاز مالکی نے اس کو لکھا ہے کہ حضرت امام مالک فرمانے لگے بے شک آپ کی عزت و حرمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب بھی اسی طرح ہے جس طرح آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں تھی۔ تو پھر وہ ابو جعفر منصور کہنے لگا کہ میں اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگنا چاہتا ہوں، تو میں کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ کر کے دعا مانگ سکتا ہوں؟ تو حضرت امام مالک فرمانے لگے کہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رخ نہ پھیر، کیونکہ یہ وہ ذات ہے جو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ کا بھی ذریعہ اور وسیلہ بنے، اور کل قیامت والے دن ہماری نجات کا ذریعہ اور وسیلہ یہی ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنے۔ تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور پھر وہ شہر مدینہ طیبہ جہاں پر میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، اس شہر کے لیے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعائیں فرمائیں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے باہر سفر کے لیے جاتے اور سفر سے جب واپس تشریف لاتے تو جب مدینہ طیبہ کی دیواریں نظر آتی، میرے محبوب محبت کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی سواری کو تیز فرما لیتے کہ میں جلدی جلدی مدینہ طیبہ کے اندر پہنچوں۔ اور جب ہجرت ہوتی ہے، صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ آتے ہیں اور مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں تو کچھ صحابہ جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے۔ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ طیبہ کی محبت ڈال دے جیسی ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں۔ مکہ وہ بھی محبتوں کا مرکز ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ جس طرح ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح کی محبت مدینہ کے لیے ہمارے دلوں میں ڈال دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت جو ہمارے دلوں کے اندر مدینہ طیبہ کی ڈال دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ ہمارے سا اور مد کے اندر برکت عطا فرما دے اور مدینہ کو ہمارے لیے صحت افزا مقام بنا دے، یعنی ہماری اور جو بیماری ہے اس کو یہاں سے دور مقام جوفہ کی طرف منتقل فرما دے۔ یعنی مدینہ طیبہ کے لیے دعا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کے لیے برکت کے لیے اور اس کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے۔ تو آج اہل ایمان کے دلوں کے اندر بھی مدینہ طیبہ کی محبت موجود ہے، مدینہ طیبہ کی محبت، اور اس پھر مسجد نبی، وہ روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہاں پر حاضری کا انداز اور آداب، وہ جو ایمان والے اور جن کے دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ جب روضہ رسول پر سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں ان کی دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ اور پھر اس مقام کے اوپر
جہاں پر محبوب نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے، فرمایا وہ جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ کیوں؟ وہاں پر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین لگے ہیں۔ قدمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے وہ زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس کو جنت کا ٹکڑا قرار دیتے ہیں۔ تو حجاج کرام جنہوں نے حج کیا ہے وہ اب مدینہ طیبہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ان کی حاضری کو بھی قبول فرمائے، اور ہم سب کو، کیونکہ ہم سب بھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، عقیدت رکھنے والے ہیں، اور اس شہر کے ساتھ مدینہ طیبہ کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ قلبی تعلق اتنا مضبوط ہے کہ جب بھی مدینہ طیبہ کا نام آتا ہے ہمارے دل کے اندر محبت مصطفیٰ جو ہے وہ موجزن ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہم سب کو بھی اپنے محبوب کی بارگاہ کی حاضری اور اپنے گھر کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔